بسم اللہ الرحمن الرحیم قال محمد بن محمد العزب رحمہ اللہ تعالی اول الکامل ندعوك یا غوث العباد بجاہہ کن فی الخطوب لنا معینا منجدا وامنن بصرف النفس عن شهواتها وافكك فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا۔ آج ہم المدیح النبوی کا 7واں درس شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ حضرات عزیز طلبہ اس سبق کو بغور سنیں۔ تو آئیے ہم اس کا پہلے ان اشعار کا اختصاراً عروضی جائزہ لے لیں۔ تو یہ بحر جو ہے یہ کامل بحر ہے، اس کو اول الکامل کہا جاتا ہے۔ اول الکامل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، اصل میں کامل کی جو ہیں 9 ضربیں ہیں، تو یہ بحر جو ہے پہلی ضرب میں ہے، اور پہلی ضرب بھی کیا ہے، وہ صحیح ہے۔ تو پہلی ضرب میں ہے یہ، اس لیے اس کو اول الکامل کہتے ہیں، کیونکہ بحر کامل کی جو 9 ضربیں ہیں، ان 9 ضربوں میں سے پہلی ضرب میں ہے یہ، اس لیے اس کو اول الکامل کہتے ہیں۔ جس کے تفعیلیں جو ہیں 6 ہیں: متفاعل 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 متفاعل۔ تو یہ بحر مفرد ہے اور صحیح ہے، یعنی اس کے تفعیلے میں کوئی حذف و اضافہ نہیں ہے، اس بحر کی تفعیلات میں کوئی حذف و اضافہ نہیں۔ تو دیکھیے ندعوک یا غوث العباد بجاہہ، تو ندعو کا یا یہاں تک ایک تفعیلہ ہو گیا، متفاعل، حالانکہ ندعو متفا، اس لیے کہ متفاعل کے بحر کامل میں جو ہے زحاف ہوتا ہے۔ زحاف کا مطلب تبدیلی، اب وہ زحاف اضمار ہوتا ہے اور زحاف وقص ہوتا ہے۔ زحاف اضمار کا مطلب ہے کہ دوسرے ساکن کو حذف، دوسرے متحرک کو ساکن کرنا جائز ہے، یعنی متفا، تو دوسرا جو متحرک ہے متفا تا، تو اس کو ساکن کرنا جائز ہے، اصل میں ہو جائے گا متفاعل۔ اور اسی طریقے سے تا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، اگر تا کو آپ حذف کر دیں گے تب ہو جائے گا مفاعل۔ تو اب دیکھیں ندعوک یا غوث العباد، تو یہاں پہ زحاف اضمار ہے، تو ندعوک متفاعل یا تک ہو گیا۔ اب 2 تفعیلیں بچے، تو غوثل یہ ہو گیا، اس میں بھی زحاف اضمار ہے، تو غوثل متفعبا یہ ہو گیا متفاعل۔ اب ایک تفعیلہ اور بچا، تو یہ اصل پر ہے عبادی دی بی جا، تو متافا ہی، تو ہا کھڑا جو 2 کی جگہ میں علن۔ تو اسی طریقے سے آپ سب میں جو ہیں اسی طریقے سے بٹھا لیں اور اس کی تفعیلیں یاد رکھیں، متفاعل 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 2 مرتبہ، متفاعل متفاعل متفاعل، 6 تفعیلیں اس کے۔ اب سنیں ندعوک یا غوث العباد بجاہہ کن فی الخطوب لنا معینا منجدا۔ دعا یدعو، یہ نصرہ ینصرو سے اس کا معنی آتا پکارنا، عباد عبد کی جمع بندے، جاہن، یہ جاہن کا معنی کیا؟ جاہن کا معنی عزت، مرتبہ، مقام، یہ جو ہے مصدر ہے۔ خطوب جو ہے یہ خطب کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے مصیبتیں، مصائب و آلام۔
اعانا یعین اعانۃ فمعین باب افعال سے معین مددگار، انجد ینجد انجمی باب افعال سے اس کا معنی بھی مددگار ہے، دونوں کا معنی مددگار ہے، معینا منجدا۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، ندعوک یا غوث العباد بجاہہ، ندعوک یا غوث العباد، غوث یہ مجاز مصدر ہے، لیکن مصدر بول کر کے اس میں فاعل مراد لیا ہے، جس کو مجاز مرسل کہتے ہیں، غائث کے معنی میں، غاث یغوث غوثا فهو غائث، اس میں فاعل ہے۔ تو ندعوک یا غوث العباد بجاہ، ندعوک ہم تجھ کو پکار رہے ہیں، یا غوث العباد اے بندوں کے فریاد رس، بجائی جو ندعو سے متعلق ہے، یعنی ندعوک ہم تجھ کو پکار رہے ہیں، بجاہہ نبی کے واسطے سے، ندعوک ہم تجھ کو پکار رہے ہیں، بجاہہ تیرے حبیب مکرم کے واسطے سے ہم تجھ کو پکار رہے ہیں، یا غوث العباد اے بندوں کے فریاد رس، کن فی الخطوبی، کن تو ہو جا، فی الخطوبی تمام مصائب و علام میں، لنا ہمارے لیے، تمام مصائب و علام میں تو ہمارے لیے ہو جا، معینا منجدا حامی و ناصر، معین و مددگار۔ ایک مرتبہ وہ سن لیں، ندعوک یا غوث العباد بجاہ، اے بندوں، یا غوث العباد اے بندوں کے فریاد رس، ندعوک ہم تجھ کو پکار رہے ہیں، بجاہ ہی تیرے حبیب مکرم کے واسطے سے، کن فی الخطوبی تو ہمارے لیے ہو جا، فی الخطوبی تمام مصائب و علام میں، معینا منجدا معین و مددگار۔ ومن بصرف النفس عن شہواتها، منا یمنو کے معنی آتے ہیں احسان کرنا، صرفا یصرفو کے معنی آتے ہیں پھیرنا، تو یہ ان کے ساتھ صلے کے ساتھ استعمال ہے، پھیرنا، شہوات شہوتن کی جمع خواہشیں، فکا فکو کے معنی نصر انصرو سے الگ کرنا جدا کرنا، فؤاد کی جمع افئدہ، ہوا کی جمع اہوا خواہشات، اور تقیدہ یہ تقیدو باب تفاعل سے گرفتار ہونا مقید ہونا، تو تقیدہ جو ہے یہ فؤاد کی صفت ہے، فؤاد کی صفت ہے۔ تو اب ترجمہ دیکھیں، ومن بصرف النفس عن شہواتها، ومن اے ہمارے پالنہار تو، ومن ہم پر احسان فرما، بصرف النفس نفس کو پھیر کر کے، نفس کو اس کی خواہشات سے پھیر کر کے ہم پر احسان فرما، ومن بصرف النفس، ومن احسان فرما، بصرف النفس عن شہواتها نفس امارہ کو اس کی خواہشات سے پھیر کر کے تو ہم پر احسان فرما، وفقک فؤادن فی ہوا و تقیدہ، تو تقید جو ہے فؤاد کی صفت ہے، تو اور ہواؤ کی ضمیر فؤاد کی طرف لوٹ رہی ہے، معنی ہوگا وفقک فؤادن فی ہوا و تقیدہ، اور اپنی خواہشات کی بیڑیوں میں گرفتار ہو، اپنی خواہشات کی بیڑیوں میں گرفتار و مقید دل کو تو آزادی اور رہائی عطا فرما، یعنی وفقک اور رہائی عطا فرما، وفقک اور رہائی عطا فرما، نجات کا پروانہ عطا فرما، کس کو؟ فؤادن فی ہوا مقیدہ، اپنی خواہشات تو اپنی نفسانیت کی، اپنی خواہشات کی بیڑیوں میں گرفتار و مقید دل کو رہائی عطا فرما، وفقک اور نجات کا پروانہ عطا کر، فؤادن اس دل کو، فی ہواؤ جو اپنی خواہشات میں تقیدہ گرفتار ہے، یعنی اپنی خواہشات میں گرفتار
دل کو تو رہائی عطا فرما، آزادی عطا فرما۔ اب اس کا جو عربی ترجمہ سن لیں، ندعوک یا غوث العباد بجاہہ، یا مغیث العباد ندعوک، ننادیک یا مغیث العباد الصالحین، یا مغیث العباد ننادیک بشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربنا ندعوک، یا ربنا ننادیک بشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بواسطۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکن لنا ناصرا حامیا، فانصرنا یا ربنا، فانصرنا یا ربنا نصرا اعتدا، فانصرنا یا ربنا نصرا فی الدواہی التي تصیبنا، فی المصائب الشدید التي اصابتنا، وامرن بصرف النفس عن شہواتها، ویا ربنا احسن الینا، ویا ربنا احسن الینا، بإعراض هذه النفس عن شہواتها، یا ربنا احسن الینا بإعراض هذه النفس عن تلك الشہوات التي هي مستغرقة بكل الاستغراق، وفقك فؤادا في هواه تقيدا، ويا ربنا أبن وأبعد هذا القلب الذي هو متقيد فيما يريد، الذي هو متقيد فيما يريد من شيء، ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا۔ جرائم یہ جریمتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں جرم، گناہ۔ تب تابہ یتوب سے توبہ قبول کرنا، ہدایت ہدایت دینا، جنا یجنی گناہ کا ارتکاب کرنا، یہ ضرب یضرب سے، تعمدو باب تفاعل سے قصدن گناہ کرنا۔ اب جو ہے دیکھیں، وَمِنَ الْجَرَائِمِ تُبْ عَلَيْنَا وَهْدِنَا، اور تمام گناہوں سے تو ہماری توبہ کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ وَمِنَ الْجَرَائِمِ تُبْ عَلَيْنَا، اے ہمارے پروردگار تمام گناہوں سے، تمام جرائم و معاصی سے ہم کو ہماری توبہ قبول فرما، قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ وَهْدِنَا، اور ہم کو صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ وَاغْفِرْ لِكُلِّ مَا جَنَا وَتَعَمَّدَ، جنا کی ضمیر لوٹ رہے گی قلب کی طرف۔ وَاغْفِرْ، اور تو بخش دے، لِكُلِّ مَا، ان تمام گناہوں کو۔ وَاغْفِرْ، اے میرے ہمارے مولا تو بخشش کا پروانہ عطا کر، لِكُلِّ مَا، ان تمام گناہوں کو، جن تمام گناہوں کا اس دل نے ارتکاب کیا، وتعمد، اور قصدن ارتکاب کیا۔
اب اس کا عربی ترجمہ سن لیں. ومن الجرائم تب علینا وحدنا یا ربنا نتوب الیک یا ربنا نتوب الیک من المعاصی کلھا یا ربنا نتوب الیک من المعاصی کلھا فاقبل توبتنا فاقبل توبتنا مع الہدایت الی الصراط المستقیم فاقبل توبتنا مع الہدایت والرشد والارشاد الی الصراط المستقیم واغفر جميع ما ارتكب هذا القلب من الذنوب واغفر جميع ما ارتكب هذا القلب من المعاصي والذنوب والآثام متعمدا وقاصدا وامن بعافیت لمرضانا وجد باللطف یا من بالمکارم عودا. منع منو یہ بنصرہ ینصرو سے احسان کرنا، مرضا مریض کی جمع، جادہ یجود نصرہ ینصرو سے ہے، اس کا معنی آتا سخاوت کرنا. مکارم یہ مکرمتن کی جمع ہے، مکارم مکرمتن کی جمع، جس کے معنی آتے ہیں محاسن، اچھا فعل. عوّد یعوّد کسی چیز کا عادی بنانا، خوگر بنانا. ومن بعافیت لمرضانا وجد ویا ربنا ہمارے تمام مریضوں کو صحت و عافیت بخش کر احسان فرما. ومن اے ہمارے مولا احسان فرما، بعافیت لمرضانا ہمارے تمام مریضوں کو صحت و عافیت بخش کر ہم پر اپنا احسان و کرم فرما. وجد باللطف یا من بالمکارم عودا اے وہ ذات جس نے محاسن و مکارم عنایت و نوازشوں کا خوگر بنانا. یا من بالمکارم عودا اے محاسن و مکارم عنایت و نوازشوں کا خوگر بنانے والے ہم پر لطف و کرم کی بارش فرما. وجد باللطف یا من بالمکارم معودا، اصل میں یا من سے مراد اللہ تعالی، من موصول ہے، بالمکارمی یہ جو ہے یہ صرف لفظ بنے گا عوّد کا، عوّد یعوّد عادی بنانا، یعنی وہ باری تعالیٰ جس نے ہم کو نیکیوں کا عادی بنایا. دیکھیں وجد باللطف یا من بالمکارم عوّدا اے وہ ذات جس نے یا من بالمکارم عوّدا محاسن و مکارم عنایت و نوازشوں کا ہم کو خوگر بنانے والے اے پروردگار ہم پر لطف و کرم کی بارش فرما. اب اس کا عربی ترجمہ دیکھیں. ومن بعافیت لمرضانا وجد یا ربنا احسن علینا مع صحت مرضانا مع صحت مرضانا
وَيَا رَبَّنَا یا من جعل لنا یا من جعلنا یا من جعلنا بالمکارم والمحاسن یا من جعلنا متعبدین یا من جعلنا متعبدین یا من جعلنا متعبدین بالمکارم والمحاسن یا من جعلنا متعبدین بالمکارم والمحاسن. وبحلیۃ الایمان حل قلوبنا ولها بانوار المعارف اسعدا. حل یحلی کے معنی آتے ہیں زینت بخشنا، اور حلیت ایمان حل قلوب ان تینوں کے درمیان اور انوار معارف اسعد ان سب کے درمیان مراعات النظیر ہے. حل یحلی معنی زینت بخشنا، اور حلیت کی جمع آتی ہے حلا یعنی زیور. حلن جس کی جمع آتی ہے زینت زیور. تو حل قلوبنا اسعد نیک بخت بنانا. تو ترجمہ دیکھیں وبحلیۃ الایمان حل قلوبنا. حل قلوبنا تو ہمارے دلوں کو زینت بخش، ہمارے دلوں کو آراستہ پیراستہ فرما. بحلیۃ الایمان زیور ایمان سے ہمارے دلوں کو، حلی قلوبنا ہمارے دلوں کو آراستہ فرما، مزین فرما. بحلیۃ الایمان ایمان کے زیور سے، زیور ایمان سے ہمارے دلوں کو آراستہ پیراستہ فرما، مزین فرما. وَلَهَا بِأَنْوَارِ الْمَعَارِفِ أَسْعِدًا. اور اے ہمارے پالنہار تو ہمارے دلوں کو، لہا کی ضمیر قلوب کی طرف، اور ہمارے اور ان دلوں کو یعنی ہمارے دلوں کو اسعد نیک بخت بنا. بانوار المعارف علوم و معارف کی، علوم و معارف کے انوار و تجلیات کے ساتھ. ولعا اسعد اور ہمارے دلوں کو نیک بخت بنا، سعادت مند بنا. ہمارے دلوں کو سعادت بخش، ہمارے دلوں کو نیک بختی بخش، سعادت مند بنا علوم و معارف کے انوار و تجلیات سے. ای یا ربنا زین قلوبنا بأکبر ثروت الایمان. یا ربنا زین قلوبنا بأکبر ثروت الایمان، بأکبر ثروت الایمان. ویا ربنا اجعل قلوبنا سعیدة مع انوار العلوم، مع انوار العلوم والفنون، مع انوار العلوم والفنون. وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا. وکلا یکلو کے معنی آتے ہیں، وکلا یکلو کے معنی آتے ہیں سپرد کرنا. سقا یسقی معنی سیراب کرنا. غیث کے معنی بارش، مغیثاً عام بارش. بریتن کی جمع برایا، جید کے معنی بہتر. ویا ربنا ہم کو اپنے غیر کے حوالے نہ کر، ہم کو اپنے غیر کے سپرد نہ کر. وسقنا اور ہم کو سیراب فرما
جید یہ غیث کی صفت ہے، اور ہم کو سیراب فرما غیث مغیثن جیدہ، عام عمدہ ترین بارش سے، عمدہ ترین بارش سے جو ساری مخلوق کے لیے عام ہے۔ وسقنا، اور ہم کو سیراب فرما، جید غیث کی صفت ہے اصل میں، ہم کو سیراب فرما عمدہ ترین ایسی بارش سے جو مخلوق کے لیے عام تر ہو، ہم کو عمدہ ترین ایسی بارش سے سیراب فرما جو ساری مخلوق کے لیے عام تر ہو، یعنی ساری مخلوق کے لیے عام تر عمدہ ترین بارش سے ہم کو سیراب فرما۔ اے یا ربنا لا تفوض ولا تسلم الى غیرک، الى غیرک، ویا ربنا اسقنا، ویا ربنا اسقنا مطرا مطرا حسنا طیبا نافعا لجمیع الناس مفیدا لجمیع الناس، واحرس حما طه واجزل خیرہ واخذل لمن قد رام سوءا اوردا۔ اچھا، حرسا یا حرس کے معنی آتے حفاظت کرنا، حما کے معنی، حما سے مراد یہاں پر عزت و آبرو، اجزل اجزلو باب افعال سے زیادہ کرنا، اضافہ کرنا، خذل یخذلو رسوا کرنا، بدنام کرنا، ذلیل و خوار کرنا، راما یروبو کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا، سوءن بد برائی، ردا ہلاکت۔ اب ترجمہ دیکھیں، واحرس، طٰہٰ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ، واحرس حما طٰہٰ، اے ہمارے پروردگار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ واحرس، اور اس حما سے مراد مدینہ بھی ہے، تو یہ معنی ہوا اے ہمارے پروردگار شہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما۔ وَأَجْزِلْ خَيْرَهُ، اور ان کے خیر و فلاح میں مزید اضافہ فرما، ان کے خیر و فلاح میں مزید اضافہ فرما۔ وَاخْذُلْ، اور رسوا کر، لمن، اس شخص کو، قد راما، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارادہ کیا برائی کا یا ہلاکت کا، یعنی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناپاک ارادہ کیا اس کو رسوا کر، نیست و نابود فرما۔ وَاخْذُلْ، ذلیل و خوار کر، لمن، اس شخص کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ارادہ کیا سوءاً برائی کا، اور یا ہلاکت کا۔ یا ربنا، ای یعنی یا ربنا احفظ، یا ربنا احفظ ارض النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الاکثار بخیرہ وفلاحہ، مع الاکثار من خیرہ وفلاحہ۔ یا ربنا احفظ ارض النبی، ارض نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، مع الاکثار من خیرہ وفلاحہ ومجدہ وعظمتہ وکرمہ۔ واخذل لمن قد رامس، یا ربنا اہلک ذلک الشخص الذي قد اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سوءا،
قد اراد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم سوءا او ہلاکتا، یا ربنا اجعل خاصیا ذلك الشخص الذي قد اراد ان يهلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرح القريب تعهدا، اور ایسے ہی تو تمام مسلمانوں کے شہروں کی حفاظت فرما، وقضا بلاد المسلمین احفظ لها کی ضمیر بلاد، اور ایسے ہی مسلمانوں کے تمام شہروں کی حفاظت فرما، جمع تمام شہروں کی حفاظت فرما، یہ تاکید ہے۔ وبالفرع القریب تعہد ہے تو ضامن بننا، اور اے ہمارے پروردگار تو قریبی خوشی کا ضامن بن جا، یعنی ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا ضامن بن جا۔ وَكَذَلِكَ یا ربنا احفظ ممالک المسلمین کلہا، ممالک المسلمین کلہا، ممالک المسلمین کلہا، ویا ربنا کن لنا کفیلا وضامنا ومتعہدا للسرور المقرب، للسرور المقرب لفرح المقرب، ولدیننا ثبت وقوی یقیننا کیما یقینا ما نحاذرہ غدا، ثبت یثبت ثابت قدم رکھنا، اور وقا یقی کے معنی حفاظت کرنا، حاضر یحاذر ڈرنا، غدا سے مراد قیامت کا روز، لام علی کے معنی میں، یعنی ولدیننا ثبت، ویا ربنا اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارے دین پر ثابت قدم رکھ، اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارے دین پر ثابت قدم رکھ، اور ہمارے یقین کامل کو تقویت بخش، تاکہ وہ یقین ہم کو بچائے، واقعہ کہ بچائے، تاکہ وہ یقین ہم کو بچائے، مما من محذوف ہے یہاں پر، بچائے ان ہولناکیوں سے، کیما یقینا تاکہ وہ یقین کامل عزم مصمم ہم کو بچائے ان ہولناکیوں سے، ما نحاذر جن ہولناکیوں سے ہم قیامت کے روز ڈرتے ہیں، جن ہولناکیوں سے قیامت کے روز ہم ڈریں گے۔ یا ربنا ثبتنا بالاقدام، یا ربنا ثبت باقدامنا، یا ربنا ثبت باقدامنا مع تقویت الایمان، مع تقویت الیقیننا، مع تقویت الیقین، لئلا نخاف، لئلا نخاف لأن لا نخاف من احوال یوم القیامہ، ان تاکہ ہم نہ ڈریں قیامت کے ہولنے، لئلا نخاف من احوال یوم القیامہ، من احوال یوم الجزاء، ونفوز من خیر الورى بشفاعة ونحوذ في جنات عدن مقعدا۔ فاز یفوز کامیاب ہونا، اصل میں نفوز ہوتا، واو متحرک، واو اور بضعیف حرکت ضمت قبیس نے واو کو حرکت ما قبل فا کو دے دی، نفوز ہو گیا۔ اور ہم قیامت کے روز خیر الورا کی شفاعت سے ہم کنار ہوں گے، کامیاب و کامران ہوں گے۔ ونفوذ من خیر الورا بشفاعت، اور ہم قیامت کے روز
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے فائز المرام ہوگی۔ وَنَحُوذُ فِي الجَّنَّاتِ، اور جنت کے باغات میں ہم اپنے ٹھکانوں کو تلاش کر لیں۔ مقدمہ نے ٹھکانہ، نحاذ تلاش کرنا، ای من اعتقادنا الکامل اننا نفوز حتما ووجوبا بشفاعت النبی، بشفاعت خیر الورى صلی اللہ علیہ وسلم، ولذا نتنبع، ولذا نجمع، ولذا نطلب، ولذا نحصل، ولذا نرى في حدائق الجنة مساكننا، ولذا نحصل في حدائق الجنة مساكننا المخصوصة، وأجب دعانا إذا وهبت وهب لنا حسن الختام فحاش تخلف موعدا۔ اس میں جو ہے صنعت اقتباس ہے، ان اللہ لا يخلف الميعاد، اس آیت کریمہ صنعت اقتباس بھی صنعت تلمی بھی ہے، ان اللہ لا يخلف الميعاد کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس سے۔ واجب دعانا، اجاب جو قبول کر، واجب دعانا، اور یہ ہمارے پروردگار تو ہماری دعا کو قبول فرما، اذ وہبت وہب لنا، جب تو ہمیں عطا کرے، یہ واو جو اس میں ادھر سے پہلے وزن شیری کی وجہ سے ہفتہ کے بعد واو لے آئے، اور تو ہماری دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرما، اور جب تو ہمیں کچھ عطا کرے تو ہم کو عطا فرما حسن خاتمہ۔ وَإِذَا وَهَبْتَ، جب تو ہمیں کچھ عطا کرے، حب لنا، تو ہم کو عطا کر حسن خاتمہ، خاتمہ بالخیر۔ اے ہمارے رب، جب تو ہمیں کچھ عطا کرے تو ہم کو عطا کر خاتمہ بالخیر۔ فحاشا تخلف موعدا، تیری ذات پاک ہے وعدہ خلافی سے، تیری ذات پاک ہے وعدہ خلافی سے۔ ای یا ربنا اقبل دعاءنا، یا ربنا اقبل ما ندعوک، ما ندعوک، یا ربنا اقبل ما ندعوک، وَيَا رَبَّنَا أَعْطِنَا حُسْنَ الخطاب، یا ربنا اعطنا حسن الخطاب، فأنت متبرأ ومتنزه من أن تخلف الميعاد، من أن تخلف الميعاد۔ تو یہ آج جو ہیں 11 اشعار ہو گئے، اور ان 11 اشعار کو آپ حضرات یاد کریں، زیادہ سے زیادہ ان کو بار بار جو ہے پڑھیں، اور اس کا جو عروضی جائزہ ہم نے کنایتاً لیا، اس عروضی جائزے کو بھی آپ جو ہیں پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ اور کل انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے ثامن الکامل۔ ثامن الکامل یعنی میں نے بتلایا کہ بحر کامل کی جو 9 ضربیں ہیں، یہ 8ویں ضرب ہے، 8ویں ضرب کو ثامن الکامل یہ کہہ رہے ہیں۔